آج کے سبق میں ہم حروف قرآنیہ کی صفات کی بحث کو پڑھیں گے، جس کا نام ہے صفات الحروف۔ حرفوں کی تکمیل کے لیے یعنی حروف قرآنیہ کو صحیح اور کامل پڑھنے کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی حرف کو مکمل پڑھنے کے لیے یعنی اس کی آواز کو کامل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے تین باتوں کا علم رکھنا بنیادی طور پر ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جاننا کہ جس حرف کو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا مخرج کون سا ہے، یعنی وہ حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ تو مخارج کی بحث میں یہ بات ہم تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ حرفوں کے مخارج کیا ہے۔ دوسری بات جو حرف کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہے اس کی صفات۔ صفات پہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صفات لازمہ کے نام سے مشہور ہیں اور جو دوسری صفات ہیں وہ صفات عارضہ کے نام سے مشہور ہیں تجوید کے اندر۔ اگر کوئی شخص حروف قرآنیہ کو ان کے اپنے اصلی مخرج سے ادا کرتا ہے، اصلی مخرج سے ہی نکالتا ہے، یعنی جہاں سے جو حرف ادا ہوتا ہے اس کو اسی جگہ سے ادا کرتا ہے، لیکن اس کی جو صفات ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ، وہ ان کا لحاظ نہیں کرتا، تو وہ حروف قرآنیہ کو غلط اور ناقص ادا کرے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں صفات کا مفہوم آنا ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو خصوصاً صفات لازمہ اور صفات عارضہ کی بحث سمجھ نہیں آتی، یعنی یہ تو سمجھ آتے ہیں آسانی سے کہ حرف کا یہ مخرج ہے، ہم نے اس کو فلاں جگہ سے ادا کرنا ہے اور اس کا یہ تلفظ ہے، لیکن جب صفات لازمہ اور صفات عارضہ کی بحث آتی ہے تو یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تجوید کے جتنے بھی مصنفین ہیں جنہوں نے تجوید پر کتب لکھی ہیں، وہ بھی اس بات کا اپنی کتابوں میں اظہار کرتے ہیں کہ سب سے مشکل بحث جو ہے تجوید کے اندر وہ صفات کی بحث ہے۔ اس کو سمجھنا پھر اس کو سمجھانا دونوں کا مشکل ہے، یعنی سمجھانے والے کے لیے بھی مشکل ہے اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو میرے آج کے سبق میں کوشش ہوگی کہ میں آپ کو صفات لازمہ کا تعارف اور ان کی اہمیت، کہ ان کا کیا مقام ہے حرفوں کی ادائیگی میں اور یہ کیوں ضروری ہے، اس بات کے سمجھانے سے پہلے میں چند ایک مثالیں دے کر اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے، مثال کے طور پر بالکل سادہ سی مثال، ہم ایک سالن بناتے ہیں، سبزی بناتے ہیں، دال بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں۔ سالن ظاہر ہے سبزی سے بنتا ہے یا دال سے بنتا ہے یا گوشت کا بنتا ہے۔ اس کو صحیح اور بہترین اور ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم اس کے اندر چند چیزیں ڈالتے ہیں، دال ہو، سبزی ہو، گوشت ہو۔ ان چند چیزوں میں سے اگر دو تین چیزیں رہ جائیں تو سالن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا اور مزیدار نہیں ہوتا۔ آپ سالن کے اندر ظاہر ہے کہ ہم نے ٹماٹر بھی ڈالنے ہوتے ہیں، پیاز بھی ڈالنا ہوتا ہے، ادرک ڈالنا ہوتا ہے اور مسالہ جات ڈالنے ہوتے ہیں، گھی ہے، لہسن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو سالن کو اچھا اور ٹیسٹی بناتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ڈالی جائیں سالن پک جائے گا، سبزی ہے تو وہ بھی پک جائے گی، پانی میں ابل کے پک جائے گی، لیکن وہ جب ہم اس کو کھائیں گے تو وہ ناقص ہوگی، کھانے والا اس کو نہیں کھا سکے گا، اس کا ذائقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں، یہ جو ہمارا لباس ہے جو ہم پہنتے ہیں، یہ ہماری زینت بھی ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔
لباس کے بغیر کسی شخص کی ذات جو ہے وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے. یعنی کوئی شخص لباس کے بغیر معاشرے میں نہیں پھر سکتا. اگر کوئی پھرے گا تو ہم اسے کہیں گے یا تو پاگل ہے. ذی شعور انسان لباس کے بغیر معاشرے میں نہیں پھر سکتا. اب لباس جو ہے وہ انسان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. اسی طرح یہ جو صفات لازمہ ہیں ان کی تجوید میں یہ اہمیت ہے حرفوں کے ساتھ. جس طرح انسان لباس کے بغیر ناقص ہے، ادھورا ہے، وہ برا لگتا ہے، دیکھنے میں برا لگتا ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے. اسی طرح اگر یہ صفات لازمہ حروف قرآن میں نہ پائی جاتی ہوتی یا ان کا خیال نہ کیا جاتا ہوتا تو یہ جو حروف ہیں یا تو ان کے بعد آپس میں خلط ہو جاتی، مل جاتی، یا پھر کامل ادا نہ ہوتی. لہٰذا ضروری ہوتا ہے کہ جو حرفوں کی صفات علماء تجوید نے مقرر کی ہیں ہم ان کو یاد کریں اور ان کو سمجھیں، اور تلاوت کرتے وقت ان کا خیال رکھیں تو ہمارے جو حروف ہیں وہ کامل ادا ہوں. تو صفات کی تعریف یہ ہوتی ہے تجوید کے اندر کہ حرفوں کی وہ حالتیں جب ہم مخرج سے حرف کو ادا کرتے ہیں، حروف قرآنیہ کو، اور جو ان کو پیش آتی ہے ان کو صفات کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کوئی حرف ادا کیا ہے، بھی اس نے کتنا موٹا ہونا ہے، باریک ہونا ہے، کہاں پر اس کی آواز میں کلکلا ہوگا، کہاں پر آپ نے اس پہ غنہ کرنا ہے، کہاں اس پہ مد ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں صفات بتاتی ہیں. اور یہ صفات دو طرح کی ہیں. ایک صفات لازمہ کے نام سے مشہور ہے، آپ کو وائٹ بورڈ پر نظر آ رہی ہوں گی، اور دوسری صفات جو ہے صفات اعضا کے نام سے مشہور ہے. صفات لازمہ ایک ایسی صفات کو کہا جاتا ہے جن کے بغیر حرفوں کا ادا کرنا ناقص اور کمزور ہوتا ہے. یعنی ان کے ادا کیے بغیر حرف کی ذات مکمل ہو ہی نہیں سکتی. جیسے میں نے مثال دی ہے کہ انسانیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے بنیادی طور پر کہ اس کا لباس ہونا ضروری ہے. یہ صفات لازمہ حرفوں کا آپ لباس سمجھ لیں. اور دوسری مثال جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، یہ حرفوں کا آکسیجن ہے دوسری قسم کہ اگر آپ ان کا خیال نہیں کریں گے تو حرف غلط ہو جائے گا. یعنی کہ ایسی صفات ہیں جو اتنی لازم اور ضروری ہیں کہ اگر ان کے بغیر ہم حرفوں کو مخرج سے ادا کرتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ یا تو حرفوں کی آواز آپس میں مکس ہو جائے گی، ایک جیسے بن جائیں گے، آپ فرق نہیں کر سکیں گے حرفوں کی آواز میں، یہ نقصان ہوگا. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا یا وہ حرف ناقص ادا ہوگا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. طا دال تا کا مخرج آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. وہ ہم نے کیا پڑھا تھا، زبان کے لوگ جب سننے والے کی جڑوں سے لگے تو وہاں سے طا اور دال اور تا کی آواز پیدا ہوتی ہے. تینوں کا مخرج ایک ہے اور تینوں کی آواز الگ الگ ہے. اب یہ جو آواز کی کسوٹی ہے، الگ الگ بنانا، جدا جدا کرنا، یہ ان صفات کا کام ہے جن پر میں بات کر رہا ہوں، صفات لازمہ کا کام ہے. اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ روح سارے غلط ہو جائیں گے. تو جو صفات لازمہ کے طریقہ ہم کیا کریں گے، یعنی ایسی صفات جن کے ادا کیے بغیر حرفوں کی ذات ہی کامل نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے. اور یہ 17 ہے تجوید کی کتابوں کے اندر، کل 17. میں آپ کو ان 17 صفات کے نام زبانیں بھی بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس جو پیپر ہے اس پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کو وائٹ بورڈ پر بھی نظر آ رہی ہے. پہلی کا نام ہے ہمس، دوسری کا نام جہر ہے، پھر اس کے بعد شدت ہے، اور شدت کے بعد رخوت ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹی صفت اس کا نام توسط ہے، یہ ایک اضافی صفت ہے. اور پھر ان کے بعد استعلاء ہے، اور پھر اس کے بعد استفال ہے، اور پھر اس کے بعد اطباق ہے، پھر ان کے بعد انفتاح ہے، پھر اذلاق ہے، پھر اسمات ہے، اور پھر آگے چل کر آپ دیکھ رہے ہیں صفیر ہے، قلقلہ ہے، لین ہے، انحراف ہے، تقریر ہے، تفشی ہے، استطالہ ہے. یہ کل 17 ہے، اور اگر توسط کو ساتھ شامل کریں تو 18 بنتی ہے. انہی کو صفات لازمہ کہتے ہیں.
اور ان کی جو دوسری قسم ہے صفات لازمہ کی جو دوسری قسم صفات کی جو دوسری قسم ہے وہ صفات عارضہ کے نام سے مشہور ہے. ان کا یہاں پہ ذکر نہیں ہوگا، صرف میں آپ کو ان کی تعریف یہاں پہ بتا دیتا ہوں. صفات عارضہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کے ادا کیے بغیر حرفوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. صفات لازمہ کی تعریف میں نے یہ بتایا ہے کہ صفات لازمہ کی ادا کیے بغیر حرفوں کی ذات ہی کامل نہیں ہوتی، اور جو صفات عارضہ ہیں ان کے ادا کیے بغیر حرفوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. گویا کہ جو صفات عارضہ ہیں یہ حرفوں کی زینت ہے، یہ حرفوں کو زینت دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تجوید کی کتابوں کے اندر صفات عارضہ کو صفات مزینہ بھی کہا گیا ہے، صفات محسنہ بھی کہا گیا ہے، یعنی حرفوں کو اپنا حسن دینے والی، حرفوں کو زینت دینے والی صفات. اور یہ بڑی لمبی ساری ہے، اور آنے والے اسباق میں ہم انہی صفات عارضہ ہی کو پڑھتے رہیں گے. یہاں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صفات عارضہ کی تعریف یہ ہے کہ ان کے ادا کے بغیر جو حرفوں کی زینت ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور جو صفات لازمہ ہے ان کے ادا کے بغیر حرفوں کی تکمیل باقی نہیں. تو تکمیل کے لیے صفات لازمہ کا ہونا ضروری ہے، اور حرفوں کی خوبصورتی کے لیے صفات عارضہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور اس پر بھی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے ہر سننے والے کو کہ لباس تو سبھی کے لیے پہننا ضروری ہے، کوئی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. اب وہی ہو سکتا ہے جو جس کو لباس پہننے کا شعور نہیں ہے وہ عقلی طور پر اس بات سے قاصر ہے، جیسے ہمارے ہاں وہ لوگ بیچارے ذہن نہیں رکھتے جن کو ہم پاگل کہتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم لباس میں پھر رہے ہیں یا بغیر لباس کے پھر رہے ہیں، یا بچے ہیں. لیکن انسانیت کی تکمیل کے لیے لباس کی میں بات کرنا ضروری ہے. اب اگلی بات، لباس کتنا اچھا ہونا چاہیے، کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے. جتنا ہم اسے صاف ستھرا رکھیں گے اتنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. اسی طرح صفات عارضہ جو ہے یہ حرفوں کی خوبصورتی ہے. اب جو صفات لازمہ کی ہم بات کر رہے تھے یہ دو قسم کی ہیں. ایک صفات متضادہ کے نام سے مشہور ہے. صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں، صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ. صفات متضادہ جو ہیں یہ کل 10 ہے، پھر ان کے 5 جوڑے ہیں. پہلا جوڑا جو ہے صفات متضادہ کا وہ ہمس اور جہر کے نام سے مشہور ہے. یہ آپ کے پاس جو پیپر ہے اس پر بھی پہلا جوڑا لکھا ہوا ہے، صفات لازمہ متضادہ لکھا ہوگا، اور یہ جو پہلا جوڑا ہے یہ ہمس اور جہر کے نام سے مشہور ہے. دوسرا جوڑا جو ہے یہ شدت اور رخوت کے نام سے مشہور ہے، اور جو تیسرا جوڑا ہے یہ استعلاء اور استفال کے نام سے مشہور ہے، اور جو چوتھا جوڑا ہے اس کا نام اطباق اور انفتاح ہے، اور جو 5واں جوڑا ہے یہ اذلاق اور اسمات کے نام سے مشہور ہے. میں مزید تھوڑا سا ان کو کھولنا چاہتا ہوں انہی صفات متضادہ. یہ جو ہم حروف قرآنیہ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں بار بار حروف قرآنیہ، الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں، یہ جو 29 حروف ہیں ہم نے باری باری یہ جو جوڑے ہم نے پڑھے ہیں صفات متضادہ کے، ہم نے ان کو تقسیم کرنا ہے. پہلے جوڑے پر تقسیم کرنا ہے، پھر دوسرے جوڑے پر تقسیم کرنا ہے، پھر تیسرے جوڑے پر تقسیم کرنا ہے، پھر چوتھے جوڑے پر، اور پھر 5ویں جوڑے پر. یعنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کون کون سے حروف ہیں جو ان صفات میں پائے جاتے ہیں، اور پھر ان صفات کی وجہ سے ان کی آواز میں کس قسم کی تبدیلی واقع ہوتی ہے. آپ کسی حکیم کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، وہ آپ کو مختلف پوڑیاں دیتے ہیں کہ یہ پوڑی آپ کو فلاں مرض ہے، یہ کھاؤ گے، یہ فلاں بیماری کا علاج ہے، یہ فلاں بیماری کا علاج ہے، یہ فلاں بیماری کا علاج ہے. فوائد بھی بتاتے ہیں، نقصانات بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ صفات پڑھیں گے ان کے معنی ہوتے ہیں. پھر آپ کو بتا دیا جائے گا اگر فلاں حرف میں فلاں صفات پائی جائے تو سمجھائے کہ وہ حرف یوں ادا ہوگا. مومن کی صفات ہوتی ہیں، جتنی اچھی صفات ہوگی اتنا اچھا مومن کہلائے گا. یہ حرفوں کی صفات ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حرفوں کی کیفیت کو شو کرتی ہیں. یہ جو صفات ہیں حرفوں کی کیفیت کو شو کرتی ہیں کہ حرف کس قسم کا ادا ہوگا، یعنی اس میں کہاں پہ کلکلا ہوگا، کہاں وہ موٹا ہوگا، کہاں وہ باریک ہوگا، کہاں اس کی آواز میں سیکھی ہوگی. یہ جو صفات ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہمیں بتائیں گی کہ آپ نے فلاں حرف کی آواز کو کیسے پڑھنا ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں، وہ یہ ہے، یہ جو ہمارے پاس نقشہ صفات متضادہ میں سے دیکھ رہے ہیں، صفات متضادہ میں سے
ہر حرف میں الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ہر حرف میں انہی صفات متضادہ میں سے جو 10 ہیں اور ان کے 5 جوڑے 5 صفات ضرور پیش ہوتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی حرف کو کامل ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 5 صفات موجود ہوں، صفات متضادہ میں سے. اگر 5 میں سے ایک صفات بھی ہم چھوڑ دیں تو اس کا جو تلفظ ہے وہ ناقص ہو. اگر آپ کسی مومن کے معیار کے لیے کہ کامل مومن وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائے. فرض کریں کسی کامل مومن کے لیے آپ 5 صفات مختص کر دیتے ہیں کہ اگر یہ 5 صفات کسی مسلمان کے اندر پائی جائیں تو ہم اس کو کامل مومن بنائیں گے. تو اگر 5 میں سے کوئی بندہ ایک مس کر دے جس کا مطلب ہے وہ کامل مومن نہیں ہے. اسی طرح حرفوں کی تکمیل کے لیے کہ ان کی ذات کب کامل ہوتی ہے کب مکمل ہوتی ہے تو 5 صفات جب ہوں گی تو مکمل ہوگی. 5 میں سے ایک اگر مس کر دیں گے تو ان کی ذات کامل نہیں ہوگی بلکہ ناقص ہوگی. اچھا، یہ جاننے کے لیے بھی جس کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی پہلے بھی بات آپ کو بتائی ہے کہ خاصا مشکل کام ہے ایک ہی لیکچر کے اندر ان ساری باتوں کو ایک دم بیان کر دینا، ٹھیک ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے خصوصاً یہ جو صفات کی بحث ہے کہ یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے بات کر کم از کم یہ 15 سے 20 دن کا سبق ہے. جب ہم تجوید کی کتابوں میں کورس میں پڑھاتے ہیں تو ہم اس لیسن کو 15-20 دن پر مشتمل کرتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے. پہلے ان کو صفات کا نام بتاتے ہیں، پھر ان کے مجموعہ جاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، پھر ان کی لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے صفات کو منع کیسے کرنا ہے. یعنی کافی لمبا سارا سبق ہے یہ. میں کوشش کروں گا کہ صرف ان کا تعارف جو ہے وہ آپ کو ہو جائے اور آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے. اگر آپ اس میں گہرائی میں جانا چاہیں، ڈیپلی سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے. میں لہٰذا آپ کو اس گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا کہ جو کہ ہم عام کورس میں کرواتے ہیں. تو میں تعارف کرا رہا ہوں کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا. صفات کا جو کہ تذکرہ ہوتا ہے تجوید کے اندر تو کم از کم آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ صفات کے بغیر حرف کامل ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو حمز ہے میں اب تھوڑی سی روشنی ڈال رہا ہوں ان پر. یہ جو حمز ہے، حمز صفت جس حرف میں ہوگی اس کی آواز میں پستی پائی جائے گی. یعنی حمز کا بنیادی وصف یہ ہے کہ یہ جس حرف میں ڈلے گی اس میں پستی ہوگی. جار جو ہے یہ جو صفت ہے اس کی وجہ سے حرفوں کی آواز میں بلندی ہوتی ہے. اور جو شدت ہے، شدت کی وجہ سے حرفوں کی آواز میں سختی پیدا ہوتی ہے. اور جو رخوت ہے اس کی وجہ سے حرفوں کی آواز میں نرمی پیدا ہوتی ہے. اور جو اصطلاح ہے یہ جن حرفوں میں پائی جائے گی ان کو موٹا کرے گی. وہی بات جیسے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں کہ یہ دوائی کھاؤ گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ کرے گی، یہ کرے گی. یا اگر آپ سالن میں مثال لے جائیں تو ٹماٹر بھائی اگر ڈالو گے تو یہ ذائقہ ہوگا، ادرک ڈالو گے تو یہ ذائقہ ہوگا. 5-6 چیزیں ڈالتے ہیں تو ہر ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے. تو یہ حرفوں کا ذائقہ ہے. اصطلاح جس حرف میں ہوگی تو اس حرف کی آواز موٹی ہوگی. استفال جس میں ہوگی اس حرف کی آواز باریک ہوگی. اور اطباق جس میں پڑ جائے صفت اطباق تو وہ خوب موٹا ہو جائے گا. اور انفتاح جس میں ہوگی وہ خوب باریک ہوگا. اور جس حرف میں صفت اضلاق ہوگی وہ حرف نہایت سہولت اور آسانی سے ادا ہوگا. اور صفت اسمات جس حرف میں ہوگی اس حرف کی ادائیگی میں آواز میں مضبوطی، ٹھہراؤ، جمع پایا جائے گا. آگے صفات غیر متضادہ ہے. صفیر ہے، آپ کو آپ کے جو پاس پیپر ہے لاسٹ پیپر لکھی ہے صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریب، تفشی، استطالہ. اب صفت صفیر جو ہے یہ جن حرفوں میں پائی جائے گی یہ ان حرفوں کی آواز میں سیٹی پیدا کرے گی. آگے صفت قلقلہ ہے. یہ صفت جن حرفوں میں پائی جائے گی ان حرفوں کی آواز میں جنبش پیدا ہوگی. جب آپ ان کو پڑھیں گے تو ان کی آواز میں جنبش پیدا ہوگی. اس کے بعد صفت لین آپ کو نظر آ رہی ہے. لین کا معنی نرمی ہوتا ہے. اور یہ جن حرفوں میں پائی جائے گی ان حرفوں کی ادائیگی میں ہم آواز کو نرم رکھیں گے، سخت نہیں کریں گے. اسی طرح انحراف جو ہے یہ جن حرفوں میں پائی جائے گی تو ان حرفوں کی جو آواز ہے، انحراف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، منحرف ہونا، پھر جانا. تو یہ جن حرفوں میں پائی جائے گی ان حرفوں کی جو آواز ہے
اپنے مخرج سے منحرف ہو جائے گی، تجاوز کر جائے پھر جائے گی۔ اور اسی طرح اس کے بعد صفت تقریر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تقریر جو ہے، تقریر کا مطلب ہے کس چیز کا بار بار لوٹانا، تکرار کرنا، تو یہ جس حال میں پڑھی جائے گی تو اس کی آواز میں بار بار لوٹنے کی صفت پڑھی جائے گی، یعنی اس محسوس ایسے ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے کہ گویا کہ ایک حرف بار بار پڑھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح صفت تفشی ہے، یہ جس حرف میں پڑھی جاتی ہے اس حرف کی ادائیگی میں آواز منہ میں پھیل جاتی ہے۔ اور آخری صفت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام استطالت ہے، یہ جس حرف میں پڑھی جائے اس کی آواز میں درازی پڑھی جاتی ہے، آواز اس کی لمبی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حمز کے اندر کون سے حروف ہیں، جار کے اندر کون سے ہیں، تو جو آپ کی میری طرف رہے تو میں انشاءاللہ جلد آپ کو سمجھا دوں گا۔ حمز کے پاس 10 حروف ہیں ٹوٹلی، یعنی 29 کو ہم نے تقسیم کرنا ہے، میں نے بتایا باری باری ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ 29 حرفوں کو پہلے حمز اور جہر پر تقسیم کریں گے، پھر انہی کو شدت رفعت پر تقسیم کریں گے، پھر انہی کو باری باری اصطلاح استفعال پر، پھر اطباق انفتاح پر، پھر اطلاق اسمات پر۔ 29 میں سے 10 حروف جو ہیں وہ صفت حمز کے پاس ہیں، جن کا مجموعہ یہاں تک تو خیر آپ کو نظر نہیں آئے گا، میں انشاءاللہ مجموعہ جات جو لکھ کر آپ کو دے دوں گا، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میں کہوں گا کہ آپ اس سلیٹ پر چھوڑ سکتے ہیں مجموعہ جات۔ ہاں، تو حمز کا جو مجموعہ ہے وہ ہے فحتہ شخص سکت، فحتہ شخص سکت، میں سے سنتے جائیں، یہ آپ کو لکھے ہوئے انشاءاللہ مل جائیں گے۔ یہ کل 10 حروف ہے، 29 میں سے 10 گئے، باقی پیچھے کتنے رہ جاتے ہیں؟ 19 حروف جو ہیں وہ جو اس کی مخالف ضد ہے جار، اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو فحتہ شخص سکت یہ 10 حروف ہیں، ان کی آواز میں تو پستی ہوگی، آواز پست ہوگی، زیادہ طاقتور نہیں ہوگی۔ لیکن جب یہ ان کے جو مخالف حروف ہیں جو باقی رہ گئے ہیں، جو ضد میں ہے جار کے اندر، ان کی آواز میں بلندی ہوگی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جوڑا ہے وہ شدت اور رخوت کا ہے۔ شدت کے پاس 8 حروف ہیں اور ان کا مجموعہ ہے آجدو قطم بکت، آجدو قطم بکت۔ اب ان کی آواز میں سختی ہوگی، اور اس طرح چھوٹی سی صفت آپ دیکھ رہے ہیں شدت اور رخوت کے درمیان، اس کا نام ہے توسط۔ اس کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے لن عمر، لام نون عین میم را، لن عمر، اور یہ 5 ہے۔ 8 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 13۔ پیچھے کتنے رہ گئے 29 میں سے؟ جب 13 کو مائنس کریں گے تو 16 جو ہے وہ صفت رخوت جو ہے ان کی مخالف اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب ان 16 کی آواز میں نرمی پیدا ہوگی۔ اب جو توسط والے حروف ہیں، جو درمیانی حروف ہیں، ان کی آواز میں نہ زیادہ سختی ہوگی نہ زیادہ نرمی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جوڑا ہے استعلاء اور استفعال کا۔ استعلاء کے پاس 7 حروف ہیں اور ان کا مجموعہ ہے خص وقت قذ۔ کیا مجموعہ ہے؟ خص وقت قذ۔ اب یہ جو 7 حروف ہیں یہ موٹے پڑ جاتے ہیں، اور 29 میں سے 7 کو جب ہم مائنس کرتے ہیں پیچھے 22 حروف رہ جاتے ہیں، وہ جو اس کی مخالف ضد ہے استفعال، اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استفعال والے حروف ہیں وہ پھر باریک پڑ جائیں گے، موٹے نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جوڑا جو ہے وہ اطباق انفتاح کا ہے۔ اطباق کا مجموعہ ہے صوت و ضاد، 4 حروف ہیں اس میں، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے اور ظا ہے۔ اور صفت اطباق بھی حرفوں کو موٹا کرتی ہے۔ اور آپ تھوڑا سا غور کریں، ابھی میں نے بتایا ہے خص وقت قذ کا مجموعہ استعلاء کا، اور یہ جو 4 حروف ہیں صوت و ضاد جو اطباق کے مجموعے کے اندر ہیں، یہ چاروں کے چاروں حروف استعلاء کے مجموعے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس میں 7 حروف ہیں خص وقت قذ، اور یہ جو اطباق کا مجموعہ ہے یہ صوت و ضاد ہے، یعنی اس پہ 4 حروف ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں حروف جو ہیں وہ استعلاء میں موجود ہیں، یعنی وہاں بھی موٹے ہو رہے ہیں، اور اطباق میں جب یہ موٹے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے یہ خوب موٹے ہو جائیں گے۔ اور ان کے علاوہ باقی 25 حروف ہیں، وہ جو اس کی مخالف ضد ہے انفتاح، وہ اس میں پائے جاتے ہیں اور وہ باریک ہوں گے۔ اور پھر ان کے بعد جو اگلا جوڑا ہے وہ اطلاق اور اسمات کا ہے۔ اطلاق کا مجموعہ ہے فرّ من لب، فرّ من لب، اور اس میں 6 حروف ہیں
اور ان حرفوں کی ادائیگی میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے بغیر کسی تکلف کے نہایت سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ان کے علاوہ جو 23 حروف ہیں جو اضلاع کی مخالف ضد ہے اسمات، وہ اس میں پائے جاتے ہیں، اور جو حروف اسمات ہیں یا حروف مثبتہ ہیں ان کی آواز کے اندر مضبوطی پائی جاتی ہے، جماؤ پایا جاتا ہے، آواز میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور وہ اتنے آسانی سے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوتے۔ ان کے بعد صفات غیر متضادہ ہیں۔ صفات غیر متضادہ بھی صفات لازمہ ہی کا حصہ ہے۔ صفات متضادہ ان صفات کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، جس سے مطلب یہ کہ جیسے ابھی رات ہے تو رات کے دن ہے، جب رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، جب دن ہوگی تو رات نہیں ہوگا، یہ ضد ہے۔ یہ جو صفات متضاد ہیں یہ سے ضد ہے۔ اگر کسی حرف کی آواز میں پستی ہے تو اس کی مخالفت کیا ہے کہ بلندی ہے، اگر کسی حرف کی آواز میں سختی ہے تو اس کی ضد کیا ہے، گرمی ہے، اگر کسی حرف کی آواز موٹی ہو رہی ہے تو اس کی ضد کیا ہے، باریک، اگر کوئی حرف اپنے مخرج سے سہولت سے ادا ہو رہا ہے تو اس کی ضد کیا بنتی ہے کہ سہولت سے ادا نہیں ہو رہا۔ یہ جو صفات متضادہ ہیں ان کی تو ضدیں ہیں، میں نے ابھی بتائی آپ کو، اور جو صفات غیر متضادہ ہیں ان کی ضدیں نہیں ہوتی۔ اور یہ کل 7 ہے، صفیر ہے، قلقلہ ہے، لین ہے، انحراف ہے، تقریر ہے، تفشی ہے، استطالت ہے۔ صفت صفیر جو ہے یہ جن حرفوں میں پائی جائے گی ان حرفوں کی آواز میں یہ سیٹی پیدا کرے گی، اور اس کے جو حروف ہیں حروف صفیریہ کے نام سے مشہور ہیں، سیٹی والے حروف۔ میں جب مخرج پڑھا رہا تھا اس وقت بھی میں نے ان پر بات کی تھی کہ صاد سین زا کی ادائیگی میں سیٹی کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، تو یہ حروف صفیریہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی سیٹی والے حروف۔ آگے صفت قلقلہ ہے۔ قلقلہ والے جو حروف ہیں ان حرفوں کی آواز میں جنبش پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ جنبش پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کے بعد صفت لین ہے۔ یہ جو حروف لین والے 2 ہیں، حروف لین بولین اور یالین کے نام سے مشہور ہے۔ حروف لین 2 ہے، بولین اور یالین، اور ان حرفوں کی آواز میں ہم نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے جب ہم ان کو پڑھیں تو ان کو اس طرح نرم ادا کر کے پڑھیں، مخرج سے اس طرح ادا کریں، اگر ان پر کبھی مد کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکیں۔ ان پر مد بھی ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ پڑھ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، سورہ قریش کے اندر۔ اب قریش کے اندر جو آپ نے وقت کیا ہے اس پہ آپ نے مد بھی کیا، آپ نے پڑھا لإیلاف قریش، پھر آپ پڑھتے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ یہاں پر جو آپ مد کریں یہ حرف لین پر مد ہو رہا ہے۔ حرف لین کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا 2 ہیں، بولین اور یالین۔ واو پر جزم ہو اس کا پچھلا حرف جو ہے اگر مفتوح ہو ساکن یعنی اس پر زبر ہو، واو پر جزم اس کے پچھلا پر زبر ہو اسے بولین کہتے ہیں، اور یالین اس یا کو کہا جاتا ہے کہ جب یا پر جزم ہو اور جو اس کا پچھلا حرف ہے اس پر زبر ہو تو اسے یالین کہتے ہیں۔ تو آپ لفظ قریش میں غور کریں تو یا پر جزم ہے اور را پر زبر ہے، تو قریش میں جو یا ہے اسے یالین کہیں گے۔ اس طرح والصوئی میں بھی یالین ہے، فلیعبدوا رب ھذا البیت پر بھی یالین ہے، اور من خوف کے اندر بولین ہے، او پر جزم ہے، پیچھے خاء پر زبر ہے۔ تو حروف صفت جو لین ہے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب آپ حروف لین کو ادا کریں گے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی ادائیگی میں آپ نے آواز کو نرم رکھنا ہے، سختی نہیں کرنی۔ اگر آپ اس پر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ اب سختی کیسے ہوتی ہے؟ میں سختی کے ساتھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو جس سے منع کیا گیا سختی نہیں کرنی، نرمی پیدا کرنی۔ سختی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، یہ میں نے سختی پیدا کی اس میں، اور اس سختی سے منع کیا گیا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ غلط لفظ کر رہا ہوں، سختی والا کر رہا ہوں، تو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ نرمی سے اس کو ادا کریں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی نرمی سے ادا کریں۔ تو صفت لین ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اس کے بعد صفت انحراف کی میں نے بات کی ہے، یہ 2 حرفوں پائی جاتی ہے، لام اور را کے اندر۔
لام اور را کی جو آواز ہے بالخصوص جب لام موٹا پڑا جا رہا ہو اور را بھی موٹا پڑا جا رہا ہو تو پھر ان کی جو آواز ہے اپنے مخرج سے تجاوز کرتی ہے، یعنی آواز میں پھیلتی ہے۔ اللہ اکبر جب آپ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں آواز پورے منہ میں پھیل جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ادائیگی میں آواز مخرج سے تجاوز کر جاتی ہے، یعنی اپنی حد کو چھوڑ کر جو اس کا مخرج مقرر ہے اس کو چھوڑ کر آواز باہر نکل جاتی ہے۔ وہی بات ہے کہ تجاوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم خصوصاً میں بات کر رہا ہوں کہ جب لفظ اللہ کو موٹا پڑھ رہے ہوں، جب لام میں تفخیم ہو اور یا را میں تفخیم ہو، تو پھر زبان جو ہے، آواز جو ہے وہ اپنے مخرج سے تجاوز کر جاتی ہے، منہ میں پھیل جاتی ہے، سارے تجاوز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد تقریر ہے۔ تقریر صفت جو ہے وہ صرف را میں پائی جاتی ہے۔ جب را کو غلط ادا کیا جائے اس کے بعد میں تکرار پایا جاتا ہے، تو تکرار سے ہمیں یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ آپ تکرار کرنے سے باز ہیں۔ را میں تکرار پیدا ہوتا ہے۔ را ایک ایسا حرف ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم خصوصاً اس کو وقف کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک احتمال موجود ہے کہ اگر ہم تلفظ اس کا صحیح نہ کر سکتے ہوں تو پھر ایک را سے کئی را پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ میں سنا بھی دیتا ہوں پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ یہ غلط لفظ تکرار ہو گیا نا، تکرار کا مطلب ہے کسی چیز کا بار بار لوٹنا۔ اب یعنی ایک را سے کئی را پیدا ہو رہی ہے، یعنی ٹرپل کیا اس سے بھی زیادہ آواز میں لرزہ طاری ہوگی، زبان کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب زبان میں لرزہ طاری ہوگا، زبان کانپے گی، تو اس وقت کئی را پیدا ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جب را کو مخرج سے ادا کرنا ہے تو مضبوطی سے ادا کریں کہ زبان لرزنے نہ پائے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، شد بھی ادا کریں، آواز میں پختگی بھی۔ وانشق القمر، یہ غلط۔ اب ہمیں اس وقت احساس نہیں ہو رہا، لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سننے والا ہمیں بخوبی بتا سکتا ہے کہ آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اب جب ہم سنتے ہیں کیا واقعی ہم ایسا پڑھتے ہیں؟ یعنی ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم ایسا پڑھتے ہوں، لیکن جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس قسم کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو لوگوں نے یہ کتاب میں لکھ کر کے بتا دیا کہ آپ اگر اس قسم غلطی کریں گے تو یہ ہوگا، ایسے تو نہیں لکھا، ہم اس سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد صفت تفشی ہے۔ تفشی ایک ایسی صفت ہے، یہ حرف شین میں پائی جاتی ہے، شین کے اندر، اور جس حرف میں یہ پائی جاتی ہے اس کی آواز کو منہ میں پھیلا دیتی ہے، یعنی شین کے ادائیگی میں آواز منہ میں پھیلتی ہے۔ کیسے؟ آپ پڑھتے ہیں شین زبر شا، شین زبر شا، شی شو، یہ تلفظ ہے۔ یا آپ قرآن مجید سے تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کے بعد وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ پھیلنے کے ایسے بات، ایسے المنفوش، اس طرح، اور اس پر سختی بھی نہیں کرنی۔ سختی کیسے؟ المنفوش، یہ غلط ہے، یہ تلفظ بھی سامنے آتا ہے سننے میں، المنفوش، یہ غلط، صحیح المنفوش۔ اور اس کے بعد حرف غاد ہے، تو جب ہم غاد کو ادا کریں گے تو اس کی آواز جو ہے، اس کی آواز کے اندر درازی پائی جاتی ہے، لبائی پائی جاتی ہے۔ اس کا مخرج بڑا لمبا سارا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس کا مخرج پڑھا تھا، مخرج نمبر 8 ہے مخارج کی ترتیب میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا حرف لسان یعنی زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے تو وہاں سے غاد ادا ہوتا ہے، مخرج بھی اس کا لمبا ہے اور اس کی آواز کے اندر بھی لمبائی یعنی درازی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ صفات جو حرفوں کی ادائیگی میں بڑا دخل رکھتی ہیں، ان کے ادا کیے بغیر، یعنی ان کا خیال کیے بغیر، ان کا لحاظ کیے بغیر
حرفوں کی ذات جو ہے وہ کامل ادا نہیں ہو سکتی، ناقص ادا ہوتی ہے. اور ان پر اگر آپ ڈیپلی جانا چاہیں کہ ہم ان کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، میں بھی پڑھانے کے لیے حاضر ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر انتظار کرنا پڑے گا. اس پر 2-4 دن چلتے رہیں گے انشاءاللہ. میں پھر سارا بتا دوں گا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. فی الحال تو میں نے ان کا ویو سمجھے تعارف کروایا ہے. تعارف ہی کافی ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تعارف کافی اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ میں بھی نہیں پسند کر، اس لیے کہ اور یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ مشکل بھی ہے، اور اس سے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے آنے والے اسباق میں. اور اگر کوئی ساتھی سیکھنا چاہے، گہرائی میں جانا چاہے، تو پہلے بھی میں اکثر اپنی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ الحمدللہ اس دور کے اندر، اس دور میں ہر جگہ پر قرآن کے بہترین قاری موجود ہیں، بہترین قاری ہر جگہ پر الحمدللہ. تو جو ڈیپلی سیکھنا چاہے، گہرائی میں جانا چاہے صفات کی بحث کو، وہ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اور وہ جائے ان سے کہیں کہ یار یہ ہم نے صفات کے بارے میں سنایا تجوید کے اندر، ہم ان کو گہرائی میں سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں. تو وہ 10-12 دن کا کام ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حروف کلکلہ پر سوال کیا کہ حروف کلکلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ 5 حروف ہیں. قاف ہے، قا ہے، با ہے، جیم ہے، دال ہے. ان کا مجموعہ قطب و جدد، اور ان کی آواز کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے. کیسے؟ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ پڑھ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. یہ جو آخر پر آواز سن رہے ہیں اسی کا نام ہے قلقلہ. اب قلقلہ نہ کرنے سے جو غلطی ہے، قلقلہ اگر آپ نہیں کرتے تو کیا تلفظ ہوگا؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا بہت اچھا پڑھا قاری صاحب نے ماشاء اللہ، لیکن یہاں پر کلکلہ بھی سنا. تو کلکلہ جو آواز ہے، ان حرفوں کی آواز کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان حرفوں پہ آواز نکالی ہے، پڑھا ہے اور جنبش دینی ہے. اور کلکلہ کی جو میں مثال دیتا ہوں، جیسے آپ فٹ بال کو زمین میں پھینکتے ہیں، وہ ایک دفعہ لگ کے پھر اچھلتی ہے ایسے واپس فضا کی طرف، زمین سے لگنے کو فوراً واپس اچھلتی ہے. تو کلکلہ کا روپ بھی جب مخرج سے ادا ہوتا ہے، لگنے کو فوراً زبان واپس ہٹتی ہے، اور وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اسی کا نام ہے کلکلہ یا جنبش. جیسے میں نے پڑھا ہے البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اور پھر اس کے 3 درجے ہیں کلکلہ کے. یعنی ایک زیادہ درجہ ہے جس میں بہت زیادہ جنبش ہوتی ہے، زیادہ کلکلہ ہوتا ہے. پھر ایک اس سے کم ہے، ایک سب سے کم. سب سے زیادہ کلکلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان حروف کلکلہ پر وقف کیا جا رہا ہو، جسے ابھی میں پڑھ رہا تھا والسماء ذات البروج. یہاں پر میں نے سانس توڑا ہے، وقف کیا ہے. یہ حروف کلکلہ میں سے جیم ہے نا، جیم حروف کلکلہ میں سے. یہاں پر میں نے سانس توڑ دی ہے. اس پر جو کلکلہ ہوگا یہ زیادہ درجہ کلکلہ ہے. یعنی جب حروف کلکلہ پر وقف ہو اور ان پہ جزم ہو تو سب سے زیادہ کلکلہ ہوگا. اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جزم ان پر ہو لیکن وقف نہ ہو رہا ہو، اس پر جو کلکلہ ہوگا وہ دوسرے درجے کا ہوگا. جیسے ہم سورہ عادیات میں پڑھتے ہیں، سورۃ العادیات کے اندر والعادیات ضبحا، ضبحا کی باء پر جزم ہے. اب اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے، بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں تکلف میں. کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. یوں زور دیں، اور یہ غلط ہے. یہاں پہ جو کلکلہ ہے وہ دوسرے درجے کا ہے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اب صبحا میں باء سے کلکلہ میں سے ہے، ضبحا میں بھی ہے.
یہ اس طرف ہے وسطن بھی جمع طا ہے تو حروف قلقلہ پر جزم ہو وقف نہ ہو تو یہاں دوسرے درجے قلقلہ ہوتا ہے، اور ایک آخری درجہ ہے جس میں سب سے کم درجہ یعنی برائے نام ہے، وہ جب حروف قلقلہ پر کوئی حرکت ہو یعنی زبر زیر پیش ہو، جیسے وَإِذْ قَالَ، آپ حروف قلقلہ میں سے لیکن یہاں پہ برائے نام ہے، ابھی اس کو کوئی یوں پڑھے وَإِذْ قَالَ، یہ غلط، وَإِذْ قَالَ ما طاب لكم، طاب طابہ حروف قلقلہ میں سے طاب، طاب لكم جیم ہے، اذا جاء اس کو یوں پڑھنا اذا جاء غلط، صحیح کیا اذا جاء، اذا جاء، اذا جاء غلط، اذا جاء صحیح، ما طاب لكم غلط، ما طاب لكم، ما طاب لكم، جو سختی دے دینا زیادہ تو تکلف سے بچے، تو یہ 3 درجے